آپ کو اس چینل پر اگر آپ کو کسی بھی مسئلے کی پریشانی ہے، آپ کا کچھ بھی مسئلہ ہے، آپ ہمارے چینل پر جائیں گے، اپنے مرضی کے مطابق اپنی پسند کی ویڈیو ایک اٹھائیں گے، دیکھیں گے، آپ کو اپنے پریشانی کے حل پر وظیفے مل جائیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں یوں ہی ہم آپ کو رزق میں برکت کا وظیفہ بتانے والے ہیں۔ رزق یعنی کہ روزی، جسے کہیں تو مال و دولت یا پھر کہیں تو پیسہ، اس چیز میں کافی برکت کا وظیفہ بتائیں گے۔ یہ وظیفہ اگر آپ رات کو تسبیح کے دانوں پر گن کر سو جاتے ہیں، پڑھ کر سو جاتے ہیں، یا پھر انگلیوں پر گن کر یہ سو جاتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل کہیں تو صبح تک آپ کے پاس پیسوں کا بھنڈار لگ جائے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے سرہانے آپ کو پیسے ملیں گے، مطلب یہ کہ آپ کے رزق میں ایسے برکت ہوگی کہ دن دگنی اور رات چوگنی آپ دیکھیں گے کہ پیسوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، یعنی کہ آپ کے ویلتھ میں، یعنی کہ جو ہے دولت میں ایسے اضافہ ہوگا کہ انشاءاللہ عز و جل دنیا آپ سے حسد کرنے لگے گی اور آپ چھپانے لگیں گے۔ بس آپ میری باتوں کو سمجھیے اور ویڈیو پورا دیکھیے۔ آپ کو اللہ عز و جل کے صرف ایک نام کا وظیفہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور اس سے بھی خاص بات ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ صرف اور صرف ایک رات میں پڑھنا ہے۔ جی ہاں دوستو، صرف ایک رات پڑھ کر سو جائیں گے، اس کے بعد آپ کو کسی دوسرے تیسرے دن یا مہینے تک یا 40 دن 41 دن آپ کو وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا صرف ایک رات، اس دن آپ یہ وظیفہ کر لیجئے۔ اس رات میں چاہیں تو آج رات ہی آپ یہ وظیفہ کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل، اس کے بعد آپ اس کی فضیلتیں دیکھیں گے۔ جیسے کہ ہم نے بتایا اللہ عز و جل کہ ایک نام کا وظیفہ ہے، تو یہ نام کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی۔ فضیلتوں کے بارے میں تھوڑے اچھے سے بتائیں۔ اگر آپ کے گھر میں برکت نہیں، مثلا کھانے میں برکت نہیں ہوتی، کھانے بنتے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں ملتی، گھر کے افراد کماتے ہیں، شوہر کماتے ہیں یا پھر بھائی کماتے ہیں، باپ کماتے ہیں، لیکن جو ہے پھر بھی گھر میں تنگی پڑی رہتی ہے، گھر میں جو ہوتا ہے نا سکون نہیں ملتا، ایسا اندر سے لگتا ہے کہ میرے گھر میں برکت نہیں ہے، یا پھر جو ہے میرے گھر میں دولت کی برکت نہیں ہے، زیادہ نعمتیں نہیں ہیں۔ اس مسئلے کا بھی حل ہے یہ وظیفہ۔ یا پھر جو ہے آپ کے گھر میں کمانے والے افراد نہیں ہیں، یا کمانے والے لوگوں کی کمی ہے، یا پھر جو ہے کوئی اچھی سی سیلری نہیں ملتی، اچھا سا کاروبار نہیں ہے، اور جو ہے گھر میں پیسوں کو لے کر ہمیشہ پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری میں دوا کو لے کر، کھانے پینے کو لے کر، اور جو ہے باقی دیگر خرچوں کو لے کر ہمیشہ سر پہ جو ہوتا ہے نا ٹینشن چڑھا رہتا ہے۔ آپ قرضے میں بھی اگر ڈوبے ہوئے ہیں، زیادہ سے زیادہ قرضہ ہے، سمندر کے برابر بھی اگر قرضہ ہے، انشاءاللہ عز و جل اس ایک وظیفے کو پورے دل سے اگر آپ پڑھ کر لیتے ہیں، یعنی کہ پڑھ کر سو جاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، قسم ہے اس ذات کی، قسم ہے اس رب کی، انشاءاللہ عز و جل آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے مسئلے دن نہیں گزریں گے کہ حل ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا انشاءاللہ عز و جل ایسے برکت ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پریشان بھی ہو جائیں دولت کو لے کر، اتنی برکتیں ہوں گی۔ قرضے سے دن نہیں گزریں گے کہ آپ نکل جائیں گے، چاہے ایک قرضہ ہوا ہو یا ایک پہ ایک یعنی 1000 قرضے ہو گئے ہوں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ ساری پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی۔ دولت کی پریشانیاں دور کرنے والا اللہ ہے، آپ کے رزق میں اضافہ کرنے والا، برکت کرنے والا اللہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لیا، اللہ نے چاہا تو آپ کی تمام جو ہے قرضے جلد سے جلد چکا دیے جائیں گے، ادا ہو جائیں گے۔ آپ کے گھر میں ایسی برکتیں ہوں گی کہ انشاءاللہ عز و جل آپ سجدائے شکر میں گر جائیں گے۔ بس آپ اس وظیفے کو پڑھ لیجئے، کیونکہ تمام پریشانیوں کا دور کرنے والا اللہ ہے، روزی میں رزق میں برکت دینے والا اللہ ہے۔ ہمارا کام تھا آپ تک یہ وظیفہ بتانا، اس لیے ہم بتا رہے ہیں۔ اللہ عز و جل کا وہ نام ہے الرحیم، الرحیم، تو آپ کو پڑھنا ہے یا رحیم، یا رحیم، یا رحیم، یا رحیم، ایسے ایسے آپ کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے یہ سن لیجئے، آپ کو پڑھنا ہے اسے 300 بار، یعنی کہ 300 بار 300 ٹائمز، ٹھیک ہے، 300 بار 300 ٹائمز آپ کو یا رحیم یا رحیم یا رحیم پڑھنا ہے۔
یہ آپ تسبیح دیکھ رہے ہیں، چاہیں تو ایسے تسبیح پر بھی پڑھ سکتے ہیں، گن لیں کہ آپ 300 بار پڑھ لیتے ہیں کہ نہیں، 300 بار پڑھ لیجئے، ورنہ آپ انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کسی کاپی پر، نوٹ بک پر، یا کسی ڈائری پر پین وغیرہ سے نوٹ کرتے جا سکتے ہیں کہ میں نے اتنی بار پڑھ لیا، اتنی بار پڑھ لیا، اتنی بار پڑھ لیا، یا پھر جو آج کل جو ہے وہ کاؤنٹنگ مشین آتی ہیں، آپ اس پہ جتنی بار پڑھتے جائیں گے، پریس کرتے جائیں گے، آپ کا وہ کاؤنٹ ہوتا جائے گا۔ تو اس طریقے سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا اگر آپ اکثر وظیفے پڑھتے ہیں تو آپ آسانی سے گن لیں گے، چاہیں تو انگلیوں پر بھی گن لیں گے، ذہن میں بھی گن لیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ یہ وظیفہ پڑھیے۔ پڑھنا ہے آپ کو یا رحیمو 300 بار۔ کیسے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو رات میں سونے سے پہلے باوضو ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے ضروری بات یاد رکھیے کہ اس دن آپ ایک وقت کی بھی نماز قضا نہ کیجیے جس رات سونے سے پہلے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ نماز تو سال بھر، سالوں سال، پوری زندگی بھر آپ پابندی سے پڑھیے، کیونکہ نماز مسلمانوں پر فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ عز و جل کی سب سے افضل عبادت ہے، اور اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو اس دن کم از کم ضرور پڑھیے، کیونکہ اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں جس رات اور نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی شرط ہے، اس دن نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کا یہ وظیفہ کام نہ کرے گا۔ اور رات میں سونے سے پہلے بھی عشاء کی نماز پڑھ لیجئے، عشاء سے پہلے نہ سوئیے، اور عشاء کی نماز قضا کر بھی نہ سوئیے۔ اور یہ بھی بات خیال رہے کہ اگر آپ عورت ہیں تو آپ گھر میں عشاء کی نماز پڑھیے، اور اگر آپ مرد ہیں تو عشاء کی نماز با جماعت پڑھیے، یعنی کہ مسجد میں پڑھیے، اس کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ کر سوئیے، ٹھیک ہے؟ آپ کو سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے، یعنی کہ وضو کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ وضو کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ آپ کو یہ وظیفہ پاکی کی حالت میں پڑھنا ہے، ناپاکی کی حالت میں بالکل نہیں پڑھنا۔ جس دن آپ پاک ہو اس رات ہی وظیفہ پڑھ کر سوئیے۔ وظیفہ آپ کسی کے سامنے پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کو بتائیے گا نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کہ یا میں کیا پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ وظیفہ پڑھنے والے ہیں، اس کے بارے میں بھی کسی سے ذکر نہ کیجیے گا کہ میں یہ وظیفہ اس نیت سے پڑھنے والا ہوں۔ حالانکہ آپ وظیفہ پڑھیں گے، آپ کے گھر کے لوگ جان جائیں گے کہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ یہ نہ بتائیں کہ آپ وظیفے میں کیا پڑھ رہے ہیں اور کس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ دولت میں، روزی میں برکت کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، گھر کی پریشانیوں کے لیے، تو لیکن کسی سے بتائیں نہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں واقعی برکت آئے اور واقعی جو ہے دولت میں اضافہ آئے، اور جو ہے روزی رزق کا، پیسوں کا ڈھیر لگے، اور اللہ عز و جل آپ پہ رزق کی بارش کرے، تو میری باتوں کو دھیان سے سنیے، ساری شرطیں سمجھیے، نماز پڑھیے، پاک صاف ہو جائیے، اور کسی سے اس وظیفے کے بارے میں پوری طرح سے نہ بتائیے۔ اور پھر آپ کو کرنا یہ ہے کہ بستر پر وظیفہ پڑھیے۔ بستر سے مراد ضروری نہیں کہ آپ کسی عالیشان بیڈ پر پڑھیے، آپ جس بستر پر سوئیں، بستر کو ریڈی کر لیجئے، اور پھر بستر پر جا کر وضو وغیرہ بنا کر، آپ کا پہلے سے اگر وضو ہو، نماز کا وضو ہو یا تلاوت کے لیے یا جس بھی عبادت کے لیے جس مقصد سے آپ نے بنایا، تو آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہو تو سونے سے پہلے وضو کر لیجئے گا، اور بیڈ پر جا کے یہ وظیفہ پڑھنا سٹارٹ کیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ کو، جیسے ہم نے بتایا 300 بار آپ کو پڑھنا ہے نا، یا رحیمو، تو اس سے پہلے آپ کو سب سے پہلے پڑھنا ہے 3 بار درود شریف۔ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیجئے، جو درود بھی آپ کو یاد ہو، چاہے تو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود ہے، اسے بھی پڑھ لیجئے، اور 3 بار اسے پڑھنے کے بعد 300 بار پڑھیے یا رحیمو، اور آخر میں 3 بار درود شریف پھر سے پڑھ لیجئے۔ پھر سے آسانی سے سمجھیے، 3 بار درود شریف پڑھیے، 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو 300 بار 300 ٹائمز یا رحیمو پڑھیے، پھر آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھیے۔ صرف ایسے پڑھنا ہے، ایک رات پڑھ کر سو جائیے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے بعد جو ہے اگلے دن آپ کمال دیکھیں گے، اور دھیرے دھیرے آپ کمال دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک کی قدرت، اللہ کا کرشمہ آپ دیکھتے جائیں گے، کیسے اللہ پاک آپ پر رزق کی بارش کر دیتا ہے۔ بس آپ اس وظیفے کو کیجئے انشاءاللہ عز و جل، پورے دل سے کیجئے۔ وظیفہ کرنے کے دوران اپنے مقصد کو بھی ذہن میں رکھیے گا، اور دعا مانگ بھی لیجئے گا، چاہیں تو دعا نہ مانگے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دعا مانگ لے، چھوٹی سی بھی دعا مانگ لے، مولا میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے گھر کی پریشانیوں کو، تنگی کو دور فرما۔ ہم دعا کریں گے اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، آپ کے رزق میں خوب اضافہ ہو، اور آپ کے رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا اور اپنے محبت کرنے والوں کا بہت خیال رکھیے۔ میں حافظ رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی پیاری پیاری ویڈیوز کے ساتھ ملتا رہوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ حافظ۔